3 دن حضرت عمر سخت بیمار رہے. چوتھا دن محرم کا دن، یکم محرم تھا. بیٹے نے گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا. کہا بیٹا لگتا ہے کہ آج میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ ملاقات کروں. آپ ایسا کرو کہ میری ایک خواہش ہے، آخری تمنا ہے، جاؤ اماں جان حضرت عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کے بولو کہ عمر کا انتقال ہو رہا ہے، عمر دنیا سے جا رہا ہے. یہ نہ کہنا امیر المؤمنین. کہا عمر یہاں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں. اب یہاں سے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کے جا کے دستک حضرت عائشہ رو رہی تھی. کہا کہ اماں جان باپ نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے. کہا میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں. کہا عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہا کہ بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتی ہوں. عمر کو بولو تیرے ایک احسان ہے میرے اوپر، تیرا ایک احسان ہے میرے اوپر، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں. آج اپنی خواہش کو مٹاتی ہوں. سوچا تو یہ تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے والد کے پہلو میں آرام کروں گی. اللہ کے نبی شوہر ہیں، ابو بکر میرے والد ہیں. سوچا یہ تھا ان کے ساتھ آرام کروں گی، لیکن عمر نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے. عمر کو بتا دو کہ آپ آ کے آرام کر لیں. اب جب بھاگتا ہوا بیٹا آیا، کیا آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ مبارک ہو. کہا بیٹا نے یہ نہیں، کیا پتہ نسبت کی لاج رکھی ہو کہ امیر المؤمنین ہے. ایسا کرنا جب میری روح نکل جائے اور مجھے لے کے جانا، جا کے حجرے کے باہر رکھنا اور اس کے بعد دستک دے کے یہ کہنا، پھر نام بھی نہ لینا، پھر یہ کہنا میت حاضر ہے، اجازت چاہ رہی ہے. کہا کہ اگر اس کے بعد مجھے اندر اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دیں. اور یوں گود کے اندر بیٹے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھو. یوں اپنے سر کو غصہ کیا، بیٹا زمین پہ رکھو. جب زمین پہ رکھا اور بار بار اپنے سر کو مارنے لگے اور زبان سے ایک جملہ تھا، ویل لک یا عمر لامک ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا. کہ یکم محرم ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. وہ عمر جو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وقوتا فی بلد رسولک. دعا بھی بڑی عجیب تھی، اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت چاہیے اور شہادت بھی تیرے محبوب کے شہر کے اندر شہادت ہو، مدینہ کی شہادت چاہیے. اللہ نے دعا پھر ایسی قبول کی، ایسی قبول کی. ادھر ایران فتح ہو رہا ہے، ادھر ایران کو فتح کیا جا رہا ہے. آج بھی ایران اور اسرائیل کی دشمنی لگی ہوئی ہے آپس میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں دشمن ممالک ہیں، کیا کسی کے لیے دعا کرنے. لیکن اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ظلم کیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا ایران کو. آج میں 1-2 ویڈیو میرے سامنے آئی کہ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. ظلم ان کی طرف سے نہیں ہو رہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے خیال نہ کیا، فلسطین کے مسلمان بچوں کا خیال نہ کیا، ان ماؤں کی عزتوں کو لاج نہ رکھی جو مائیں رات کو سوتے ہوئے بھی برقع پہن کے سویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں صبح ہوگی نہ ہوگی، کس حال میں ہوں گے، کہ ہماری عزت ہمارا پردہ فاش نہ ہو جائے. تو رات کو بھی کہا برقعے کی حالت میں وہ روتی تھی. ان عورتوں کی، ان بچوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہوں گی. اللہ کے عرش کو انہوں نے ہلایا ہوگا. پھر اللہ نے ایران کو اس کے اوپر مسلط کیا، اللہ نے ایران کو اس کے اوپر مسلط کیا. کہ دونوں دشمنیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی دعا نہ کرو. خیر ایسی بات نہیں ہے. جو اسرائیل اس نے اگر ظلم کیا ہے تو ہم اس کے خلاف دعا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اللہ اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر. اللہ جس دشمن کے ذریعے تباہ و برباد، اللہ تو محتاج تو کسی کے نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی کو بھی مسلط کسی کو اوپر کر سکتے ہیں. تو ادھر جب ایران فتح ہوا تو اس کے بعد لولو مجوسی یہ آیت حضرت عمر کے پاس. خیر لمبا واقعہ ہے. مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے لمبی شکایت کی، کہا کہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، فلاں فلاں. آپ کو حضرت عمر نے اس کو ترغیب دی تو اس کے دل میں بات آ گئی. اس نے ٹھان لی کہ میں حضرت عمر کو شہید کروں گا. ہوا ایسا کہ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں اس نے زہر آلود خنجر دھاری دار لے کر آیا اور چھپ کے بیٹھ گیا. جیسے حضرت عمر آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، یہ پیچھے سے نکلا، اس نے آ کے حضرت عمر پہ وار کیے. 3 وار حضرت عمر کے اوپر اس نے کیے تھے. حضرت عمر جیسے نیچے گرے تو یہ بھاگنے لگا. لمبی صفحے تھی صحابہ کی، تو 17 صحابہ کو یہ زخمی کرتا ہوا وہاں سے نکلا. 9 موقع پہ شہید ہو چکے تھے. خیر جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا. حضرت عمر کو اٹھا کے لے کے گئے اور جیسے کہ جا کے اس کو جیسے پکڑا کہ اس نے فوراً جو خنجر تھا وہی اپنے آپ کو مار کے ابو لولو مجوسی نے اسی جگہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم ہو گیا. 3 دن حضرت عمر سخت بیمار رہے. چوتھا دن محرم کا دن، یکم محرم تھا. بیٹے نے گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا. کہا بیٹا لگتا ہے کہ آج میں اپنے 2 یاروں کے ساتھ ملاقات کروں. آپ ایسا کرو کہ میری ایک خواہش ہے، آخری تمنا ہے،
جاؤ اما جان حضرت عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کے بولو کہ عمر کا انتقال ہو رہا ہے، عمر دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ نہ کہنا امیر المؤمنین، کہا عمر یہاں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ اب یہاں سے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کے جا کے دستک حضرت عائشہ رو رہی تھی، کہا کہ اماں جان باپ نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، کہا میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہا کہ بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتی ہوں۔ عمر کو بولو تیرے ایک احسان ہے میرے اوپر، تیرے ایک احسان ہے میرے اوپر، میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، آج اپنی خواہش کو مٹاتی ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے والد کے پہلو میں آرام کروں گی، اللہ کے نبی شوہر ہیں، ابو بکر میرے والد ہیں، سوچا یہ تھا ان کے ساتھ آرام کروں گی، لیکن عمر نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے، عمر کو بتا دو کہ آپ آ کے آرام کر لیں۔ اب جب بھاگتا ہوا بیٹا آیا، کیا آپ کو اجازت مل گئی ہے، مبارک ہو؟ کہا بیٹا نے یہ اس لیے کیا پتہ نسبت کی لاج رکھی ہو کہ امیر المؤمنین ہے، ایسا کرنا جب میری روح نکل جائے اور مجھے لے کے جانا، جا کے حجرے کے باہر رکھنا، اور اس کے بعد دستک دے کے یہ کہنا، پھر نام بھی نہ لینا، پھر یہ کہنا میت حاضر ہے، اجازت چاہ رہی ہے۔ کہا کہ اگر اس کے بعد مجھے اندر اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دیں۔ اور یوں گود کے اندر بیٹے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھو، یوں اپنے سر کو غصہ کیا، بیٹا زمین پہ رکھو، جب زمین پہ رکھا اور بار بار اپنے سر کو مارنے لگے، اور زبان سے ایک جملہ تھا، ویل لک یا عمر لامک ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سارے انبیاء کی صفات، نبیوں کی ساری صفات عمر کے اندر ہے، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر کو نبوت مل جاتی، کیا کہہ رہے ہیں، یہ عمر تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ زبان سے آخری جملے یہ کہتے کہتے یوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیانات رہیں گے ہمیشہ